الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہو گئی ہے، اور اگر آج چاند نکلا تو کل، اور نہیں تو پرسوں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی۔ رمضان کا مہینہ بالکل ہمارے سر پہ آ گیا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ تجارت، بزنس کا ایک موسم ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کے کپڑوں جو ہوتے ہیں ان کی بکری کا ایک موسم ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کے کپڑے گرمیوں میں نہیں بکا کرتے، اور گرمی کے کپڑے ٹھنڈیوں میں نہیں بکا کرتے۔ ابھی عید آ رہی ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، آپ دیکھیے مارکیٹ کتنی چلتی ہے، اور قسم قسم کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک موسم ہے۔ دھان کا ایک موسم ہے، گیہوں کی فصل کا ایک موسم ہے، گنے کی فصل کا ایک موسم ہے۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا، جیسے آسمان کے افق پہ رمضان کے مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو قید میں ڈال دیتا ہے، سب کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، سارے جن اور شیاطین کو اللہ بند کر دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کے ایک ایک لمحے میں ایسے ایسے بڑے بڑے پاپیوں، خطاکاروں، گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر رمضان میں اس قدر اللہ کی رحمتیں، اس قدر اللہ کی برکتیں چھما چھم برستی ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھے تو اسے 1,00,000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان یہ نیکیوں کا موسم ہے، اور اس ماہ رمضان میں دیکھیے، جب ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں نا،
تو ہمارے بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑی جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شیطان. شیطان ہم لوگوں کو بہکا دیتا ہے, ہم لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے, اور ہمارا من نیکیوں میں, عبادتوں میں, بھلائی کے کاموں میں نہیں لگتا ہے. رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے اور کس قدر یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے شیطان نا, اللہ رب العزت اس کو بھی اٹھا کر کے قید میں ڈال دیتا ہے, اس کو بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے, اور پورا فل موقع ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا, اس کی تسبیح و تحمید کرنے کا, اور نیکیاں کر کے, بھلائیاں کر کے, خیر کر کے اللہ کی رحمتوں کو زیادہ زیادہ اپنی دامن میں سمیٹنے کا. یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے. اب شیطان کو قید کر دیا گیا, جنوں کو قید کر دیا گیا, جو ہمارے دشمن تھے ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا. اب ایسے موقع پر بھی انسان اگر عبادت نہ کر سکے, وہ نفل نہ پڑھ سکے, تسبیح و تحمید نہ کر سکے, نیکیاں نہ کر سکے, اور اس کے اندر بھلائیوں کا جذبہ پیدا نہ ہو, تو پھر اب شیطان نہیں بہکا رہا ہے, گویا ہمارے مزاج میں خود شیطانیت اتر آئی ہے. یہ بڑا بہترین موقع ہے نیکیاں کمانے کا, اجر و ثواب کمانے کا. اور دیکھو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان سے کیا ملتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. حدیث کی کئی ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے, بالخصوص سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آئی ہے. اس کے راوی ہیں ایک صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ فرماتے ہیں, سنیے گا بہت غور سے, رمضان سے ملتا کیا ہے. رمضان اللہ جب دیتا ہے نا, کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی امت کو بخشنا چاہتا ہے اور اللہ جہنم سے آزادی دینا چاہتا ہے تو اس امت کو اللہ رمضان عطا کر دیا کرتا ہے. اور اللہ کے نبی فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا کچھ رکھا ہے, رمضان میں اللہ کی کتنی رحمتیں, کتنی برکتیں, کتنی خیر اور بھلائیاں اترتی ہیں, اور کس قدر اس کے رحم و کرم کی برکھا برستی ہے, اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو میری امت تمنا کرے کہ اللہ سالوں سال پھر رمضان ہی رہے. رمضان میں اس قدر خیر اور بھلائیاں ہیں. دیکھو, دو صحابی رسول تھے, دونوں نے ایک ساتھ مصطفیٰ کریم کے دست اقدس پہ اسلام قبول کیا. پہلے اسلام سے وابستہ نہیں تھے, اللہ کے نبی کی باتیں سنی, ان کی ادائیں دیکھی, ان کی خوبصورتی, ان کے حسن و جمال کو دیکھا, یہ حضور کے دیوانے بن گئے. اور ایک دن آ کر کے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. دو صحابی رسول ہیں, اب یہ صحابی رسول ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا تو مصطفیٰ کریم کو ایمان کی حالت میں دیکھا. صحابی رسول ہیں, دونوں نے ایک ساتھ کلمہ پڑھا. اب اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اب انہوں نے نیکیاں کرنا شروع کر دیا, زیادہ زیادہ خیر اور بھلائیاں کرنا شروع کر, عبادتیں شروع کر دی انہوں نے. لیکن دونوں میں سے ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے, بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے, بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرتے تھے, صدقہ و خیرات کرتے تھے, اللہ کو راضی کرنے والے کام وہ بہت زیادہ کرتے تھے. اور ایک صحابی تھے جو تھوڑا سست تھے, نیکی کے کاموں میں, عبادتوں میں تھوڑا وہ پیچھے رہ جاتے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ اور یہ جو بہت زیادہ کام کرتے تھے, بہت زیادہ عبادتیں نیکیاں کرتے تھے, یہ ایک دن تلوار لے کر کے میدان جہاد میں جاتے ہیں, غزوہ کرنے جاتے ہیں, اور اللہ ان کو شہادت کی موت نصیب فرما دیتا ہے. اب آپ سوچئے, نیکیاں بھی خوب کر رہے ہیں, بھلائیاں بھی خوب کر رہے ہیں, عبادتیں بھی خوب کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی خوب کر رہے ہیں, اور ساتھ سونے پہ سہاگا یہ کہ اللہ نے ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائی. اب کتنا اونچا درجہ ہو گیا. ایک تو نیکیاں تھی, اعمال صالحات تھے دامن میں, زیادہ زیادہ خیر اور بھلائیاں تھی, پلس درجہ یہ ملا کہ اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. اور دوسرے صحابی جن کے دامن میں نیکیاں کم تھیں, تھوڑا وہ اعمال صالحہ میں پیچھے رہ جاتے تھے, سست رہ جاتے تھے. پہلے صحابی کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب کر دی, نیکیاں بھی زیادہ تھیں, اور یہ صحابی جن کے اعمال میں تھوڑی کمی تھی,
ابھی زیادہ خیر اور بھلائیاں نہیں کر پاتے تھے، ان کو شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، لیکن 1 سال زندگی اللہ نے ان کو اور عطا کی۔ اب 1 سال کے بعد ان کا جب انتقال ہو گیا، دونوں کا، ایک تو شہید ہو گئے اور دوسرے جو تھوڑا پیچھے تھے 1 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اب حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا اور خواب میں میں نے جنت دیکھی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھیا اب اللہ ہی خیر کرے، کہیں چارپائی اڑ رہی ہے، کہیں گٹر میں گر رہے ہیں، کہیں نالے میں گر رہے ہیں، کہیں ان سے جھگڑا ہو رہا ہے، کہیں ان سے لڑائی ہو رہی، خون خرابہ، بس یہی، چونکہ ہمارا مزاج یہی سب ہے نا، تو خواب میں بھی وہی سب آتا ہے۔ لیکن وہ لوگ تھے جو ہمیشہ اللہ رسول کی باتیں کیا کرتے تھے، ہمیشہ دل میں جنت کی تمنا لے کر کے پھرا کرتے تھے، اور ہمیشہ ان کو جنت حاصل کرنے کی طلب ہوتی تھی نا، اس لیے سوتے بھی تھے تو ان کو جنت نظر آیا کرتی تھی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہم سوئے تو مجھے خواب نظر آیا اور خواب میں جنت نظر آئی۔ فَإِذَا هُمَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں صحابی جو ایک ساتھ ایمان لائے تھے، ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا، لیکن ایک زیادہ خیر بھلائیاں کرنے والے تھے، ایک تھوڑا سست تھے، ایک کو اللہ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی تھی اور ایک کو بغیر شہادت کے دنیا سے رخصت ہونا ہوا تھا، بغیر شہید ہوئے وہ دنیا سے وفات پا کر کے گئے تھے، وصال ہوا تھا ان کا۔ کہتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا کہ وہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اندر سے کوئی جنت سے باہر آیا، کوئی فرشتہ رہا ہوگا اللہ کا، جنت کے انتظام میں ذمہ داریاں جو کنٹرولر ہوتے ہیں، وہ ایک فرشتہ آیا اور آ کر کے وہ صحابی جو دنیا میں اعمال میں پیچھے تھے، تھوڑا سست تھے، شہید بھی نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں ایک اندر سے، جنت کے اندر سے ایک بندہ آیا، ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے ان صحابی کو جو اعمال میں سست تھے اور شہید بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو پہلے کہا کہ آپ جنت میں چلیے۔ سبحان اللہ۔ بڑی عزت سے ان کو لے کر کے جنت میں گیا فرشتہ، ان کو جنت میں ان کا جو بھی مقام تھا، جو بھی رتبہ تھا، جو بھی درجہ تھا، اس درجے پہ فائز کیا، بٹھایا اور پھر باہر آیا۔ بعد میں ان صحابی کو کہا جو شہید ہو کر کے دنیا سے گئے تھے، جن کو اللہ نے شہادت کا درجہ دیا تھا، اعمال بھی خوب کرتے تھے، عبادتوں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے، بہت زیادہ خیر اور بھلائیاں کیا کرتے تھے، ان سے بعد میں کہا کہ اب آپ جنت میں چلیے۔ اب یہ دونوں لوگ جب جنت میں چلے گئے تو حضرت طلحہ بن زبیر کہنے لگے میرے بھی دل میں تمنا تھی کہ شاید اب تیسری بار آئے تو مجھے بھی جنت میں لے کر کے جائے، لیکن کہتے ہیں تیسری بار وہ بندہ، وہ فرشتہ آیا تو میرے دل میں چاہت تھی کہ مجھے بھی لے چلو جنت میں، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، جنت ایسے نہیں ملتی ہے، جنت پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے محفلوں میں، جلسوں میں اور جگہوں پہ بس سبحان اللہ کہہ دو، نعت پہ ہاتھ اٹھا دو تو جنت مل گئی، ایسے جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں کہ جیسے جنت کے ٹھیکیدار یہی ہے۔ پیر صاحبان کی خدمت کر دو، پیر دبا دو، نماز ایک بھی نہ پڑھو تو تمہیں جنت مل گئی۔ تو جنت اتنی سستی نہیں میرے بھائی، جنت کا جس طرح سودا کیا جا رہا ہے، جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت پانے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ مجھے جنت مل جائے، یہ دو لوگوں کو لے کر کے گیا فرشتہ، تیسری بار آئے گا تو مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا، لیکن کہتے ہیں تیسری بار وہ فرشتہ آیا تو اس نے کہا نہیں نہیں، ابھی تم واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، جنت پانے کے لیے پہلے تمہیں مرنا پڑے گا، ابھی تمہیں تمہاری موت نہیں آئی ہے، تو تم خواب دیکھ رہے ہو، جنت کا خواب دیکھ رہے ہو، ابھی تمہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے فرشتے نے جب یہ کہا نا تو میری آنکھ کھلی اور میں بڑا حیران تھا۔ کہتے میں تعجب کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے جنہوں نے بڑی نیکیاں کی، بڑی عبادتیں کی، بڑی تسبیح و تحمید کی، اور جاتے جاتے اللہ نے ان کو شہادت کی موت بھی نصیب فرمائی، جو شہید ہو کر کے دنیا سے گئے، زیادہ زیادہ خیر بھلائیاں کر کے گئے، ان کو جنت میں بعد میں لے جایا گیا، اور جو عبادت میں تھوڑا پیچھے تھے، شہید بھی نہیں ہوئے، ان کو جنت میں پہلے لے جایا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟
بھائی جن کے پاس جن کا درجہ اونچا تھا پہلے جنت میں ان کو لے جانا چاہیے تھا، ان کو بعد میں لے جانا چاہیے تھا، لیکن جن کے پاس زیادہ نیکیاں نہیں تھیں، شہادت کی درجہ بھی نہیں ملا تھا، ان کو پہلے لے جایا گیا، شہید کو بعد میں لے جایا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ میں نے بات بہت سارے لوگوں کو بتائی اور جس نے بھی سنا تعجب کیا، ہر کوئی حیران رہ جاتا کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ کہتے ہیں اس خواب کے صحابہ کرام کے بیچ بڑے چرچے ہوئے اور باتیں اڑتے اڑتے مصطفیٰ کریم تک پہنچ گئیں۔ اڑتے اڑتے یہ بات مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچی۔ لوگوں نے جا کر کے حضور سے کہا یا رسول اللہ، ایک صاحب تھے، دونوں نے ساتھ ایمان قبول کیا تھا، آپ کے دستے اقدس پہ اسلام کا کلمہ دونوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا، ایک بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے اور بھلائیاں کرتے کرتے جہاد کرتے کرتے اللہ نے ان کو شہادت کی موت بھی عطا کر دی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو پہلے جنت میں لے جایا جاتا، لیکن ایک صاحب تھے جو اعمال میں پیچھے تھے، شہید بھی نہیں ہوئے اور بتا رہے ہیں کہ ان کو جنت میں پہلے لے جایا گیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم لوگ تعجب کیوں کر رہے ہو؟ یہ بتاؤ وہ جن کو کہہ رہے ہو کہ جو اعمال میں پیچھے تھے، جن کو شہادت کا درجہ نصیب نہیں ہوا، ان کو 1 سال کی زندگی زیادہ ملی کہ نہیں ملی؟ صحابہ نے کہا ملی۔ تو کہا 1 سال میں رمضان آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ کہا آیا تھا۔ کہا رمضان میں انہوں نے نمازیں پڑھی تھی؟ کہا پڑھا تھا۔ کہا روزے رکھے تھے کہ رکھے تھے؟ تراویح پڑھی تھی؟ پڑھی تھی۔ نیکیاں کی تھی؟ کی تھی۔ کہا پھر تعجب کس بات پہ کر رہے ہو؟ 1 سال کی زندگی ان کو زیادہ ملی اور اس 1 سال میں اللہ نے ان کو رمضان دے دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ نیکیوں میں پیچھے تھے، ارے وہ نیکیوں میں جتنا پیچھے تھے نا، 1 مہینہ رمضان پا کر کے انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیکیاں کی، صدقات و خیرات کیے، جو کچھ انہوں نے اعمال صالحہ رمضان میں کیے، رمضان کے 1 مہینے کی عبادت اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کے اعمال خیر سے افضل ہے، تو انہوں نے رمضان میں جو نیکیاں کی اسی نیکیوں کی وجہ سے ان کا درجہ آگے ہو گیا، افضل ہو گیا، اور جنت میں ان کو شہید صحابی سے بھی پہلے داخل کیا گیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ رمضان سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ رمضان سے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو بڑے بڑے متقیوں کو بھی عام دنوں میں نہیں ملا کرتا، جو بڑے بڑے شہیدوں کو بھی عام دنوں میں نہیں ملا کرتا۔ اگر 1 مہینہ اچھے سے اپنے رب سے تعلق بنا کر کے، رشتہ جوڑ کر کے، صدق دل سے اگر 1 مہینہ عبادت کر لی جائے، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جایا کرتی ہے۔ تو رمضان یہ خیر اور بھلائیوں کا مہینہ ہے، رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان اللہ دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ امت محمد کی مغفرت کرے۔ میرے حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، مصطفیٰ کریم ایک دن ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، ممبر رسول پہ، ممبر رسول پہ جلوہ افروز ہوئے جب حضور، تو یہ ممبر کی 3 سیڑھیاں نا، 3 سیڑھیاں، ممبر کی 3 سیڑھیاں، حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے حضور نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، کوئی دعا بھی نہیں کر رہا ہے، اور پہلے ایسا کبھی حضور نے کیا بھی نہیں کہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے آمین پڑھتے ہوئے آپ چڑھیں۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے۔ بہرحال نماز تو پڑھ لی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے جا کر کے بارگاہ رسالت میں بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی ہم نے ممبر پہ آپ کو جلوہ افروز ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی بھی آپ کو ہم نے سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا۔ آج پہلی دفعہ آپ کو میں نے دیکھا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا ہے، کوئی دعا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ دیکھو،
جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا نا تو جبریل نے دعا کی. جبریل نے دعا کی. کہا کیا دعا کی؟ کہا جبریل نے دعا کی کہ اللہ جس کے پاس بوڑھے ماں باپ ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، اے اللہ ایسے بندے کو تو ہلاک کر دے. جبریل نے دعا کی اللہ جو ماں باپ کی خدمت کر کے راضی نہ کر سکے ان کو اور جنت نہ کما سکے، اللہ ایسے بندے کو ہلاک کر دے. میں نے جبریل کی دعا سنی تو میں نے آمین کہہ دیا. اب یہاں پہ بیٹھے نوجوان سوچ لیں، یار دعا کرنے والے روح الملائکہ ہیں، سید الملائکہ روح الامین ہے، حضرت جبریل ہیں، اور اس پہ آمین کہنے والے مصطفیٰ کریم ہیں. بتاؤ یہ دعا قبول ہوگی یا رد ہوگی؟ قبول ہوگی نا، پکی ہے. اب آپ سوچ لیجئے، جبریل نے دعا کی ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو راضی نہ کر سکے اللہ ایسے بندے کو ہلاک کر دے، اور اس پہ آمین مصطفیٰ کریم نے کہا ہے. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا، ان کو تکلیف پہنچائی، وہ جیسے بھی ہیں، بہت سارے نوجوان کہتے ہیں رے اماں ابا کے حرکتیاں تو کہاں جانا، تو ایسی ایسی باتیں بولتی ہیں، وہ بھیا کی بڑا پکش لیتی ہیں، ان کی بڑا پکش لیتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ماں باپ اگر ظالم بھی ہیں نا تب بھی ان کا تمہارے اوپر حق ہے، تم ان کی خدمت کرو. وہ جو کچھ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، دو نظریہ کر رہے ہیں، تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے. لیکن ہمارا حق ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے. مصطفیٰ کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ماں باپ ہیں کیا؟ میرے حضور نے فرمایا ہما جنتک او نارک، وہ یا تو تمہاری جنت ہے اور یا تو تمہارے لیے جہنم ہے. کہا کیسے؟ کہا اگر ان کی خدمت کر کے ماں باپ کو تم راضی کر لے گئے تو گویا تمہاری جنت پکی ہو گئی، اور اگر تم نے ان کو نظر انداز کیا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کا دیکھ بھال نہیں کیا، اور اگر وہ تم سے ناراض ہیں تو تم لاکھ سجدے کرو، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ نیکیاں کرو، اور تم کتنے بڑے بھی علامہ مفتی اور کچھ بھی ہو جاؤ، تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور تمہیں کبھی جنت نہیں مل سکتی ہے، تمہارے لیے جہنم پکی ہے. تو حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا. کہا جبریل نے دعا کی کہ اللہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں ان کی خدمت کر کے وہ راضی نہ کر سکے ان کو، ایسے بندے کو تو ہلاک کر. میں نے آمین کہہ دیا. اور کہا پھر میں نے دوسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دوسری دعا کی اور کہا اے اللہ جس بندے کے سامنے تیرے حبیب کا ذکر ہو، جس بندے کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیا جائے اور مصطفیٰ کا نام سن کر کے حضور پہ وہ درود نہ پڑھے، اللہ ایسے بندے کو بھی تو ہلاک فرما دے. جبریل نے دعا کی، میں نے آمین کہہ دیا. اس لیے کہتے ہیں جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو. پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی حضور کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو. جبریل نے دعا کی کہ جس کے سامنے حضور کا نام آئے، مصطفیٰ کریم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اللہ ایسے بندے کو تو ہلاک کر دے. حضور نے آمین کہہ دیا. اور کہا پھر تیسری سیڑھی پہ جب میں نے قدم رکھا، جبریل نے تیسری دعا کی اور کہا اے اللہ جس کو رمضان ملے، رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو اور وہ اس میں روزہ رکھ کر کے، عبادتیں کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، زیادہ زیادہ نیکیاں بھلائیاں خیر کر کے، تسبیح و تحمید کر کے، صدقات و خیرات کر کے، غریبوں کی مدد کر کے، بیواؤں یتیموں پر شفقت کر کے، جس کو رمضان ملے اور وہ بھلائیاں کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اے اللہ ایسے بندے کو تو ہلاک فرما دے. کہتے ہیں میں نے جبریل نے یہ دعا کی اور اس پر میں نے آمین کہہ دی کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ خود اپنے بندوں کو بخشنا چاہ رہا ہے، معاف کرنا چاہ رہا ہے، بڑے بڑے پاپیوں کے پاپ کو دھلنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر اس میں بھی ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو اللہ کی قسم ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا اور پھر ہمارے لیے ہلاکت ہی ہوگی. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. دیکھو یہ رمضان کا مہینہ نا، مصطفیٰ کریم رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ پورا جو سال ہے نا،
سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے میں سے 6 مہینہ ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. 6 مہینے تک وہ صرف یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. 6 مہینے تک رمضان کی آمد کی دعا کرتے, رمضان مل جاتا اور رمضان میں نیکیاں کرتے, بھلائیاں کرتے, عبادتیں کرتے, تلاوت قرآن کرتے, تسبیح و تحمید کرتے, جو کچھ اعمال صالحہ کرتے. عید کے بعد سے ان کا 6 مہینہ صرف یہ دعا ہوتی کہ اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اسے مردود نہ کرنا, رد نہ کرنا, اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لینا. کیونکہ نیکیاں کرنا مشکل نہیں ہے, نیکیاں کر کے اسے بچا کر کے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا یہ مشکل ہے. باقی بہت جنے لوگ آوت نماز پڑھ لیتے ہیں, یہاں 2 رکعت 4 رکعت سبے پڑھ لیے تھے, لیکن یہاں سے پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو یہ بڑی چیز ہے. نماز مسجد میں آ کر کے ہر کوئی پڑھ لے گا, اب جمعہ بھی نہیں پڑھو گے تو لوگ مسلمان کیسے سمجھیں گے؟ تو بھائی جمعہ تو پڑھنی ہی ہے, تو جمعہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے. جمعہ پڑھنے کے بعد اس جمعہ کو اگلے جمعہ تک محفوظ رکھ لینا یہ کمال ہے. ورنہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہر کوئی ہتری دتری میں لگ جاتا ہے, ان کی میں. ہوٹل پہ بغل میں ہوٹل ہے, بیٹھ کر کے صرف گپ شڑا کے ہانکنا ہے, باتیں کرنی ہے. تو نیکیاں کرنا مشکل نہیں ہے, نیکیوں کو بچانا مشکل ہے. اس لیے ہمارے اولیاء اعظام جو سلف صالحین بزرگان دین ہوتے تھے وہ رمضان میں جو نیکیاں کرتے, رمضان کے گزرنے کے بعد وہ اللہ سے 6 مہینے تک صرف یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا, اسے رد مت کرنا. تو رمضان آ رہا ہے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ آنے والے رمضان سے پہلے 2 دن باقی ہے, ہو سکتا ہے آج ہی چاند نکل آئے, صبح رمضان کی پہلی تاریخ ہو جائے. آج آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, نہائے دھوئے ہیں, صاف ستھرا چہرہ ہے, جمعہ کی نماز پڑھیں. اب آج سے عہد کر لیجئے کہ اب سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. زبان کو لگام دیں گے, گالیاں نہیں بولیں گے, غصہ نہیں کریں گے, کسی سے غلط کلام نہیں کریں گے, جو کچھ اس میں ہو سکے گا ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے, سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.